مونہان ولاگ کے ساتھ السلام علیکم۔ آج ہم پروگرام کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں پر ہم نے پچھلے پروگرام کا اختتام کیا تھا، یعنی کہ بائی پولر سسٹم ختم ہوتا ہے، یعنی کہ دو سپر پاورز کی جنگ ختم ہوتی ہے اور ایک سپر پاور بڑھتی ہے اور یونی پولر سسٹم بنتا ہے، اور وہ سپر پاور ہوتی ہے امریکہ، یعنی کہ واحد عالمی طاقت جس کی نہ یا پھر ہاں دنیا کے تمام ممالک کے فیصلوں پر کسی حد تک اثر انداز ہوتی ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کر کے ساؤتھ ایشیا پہ لے کے آئیں گے، کیونکہ سپر پاور کے فیصلوں کے مرکز زیادہ تر ساؤتھ ایشیا اور خلیجی ممالک رہے ہیں۔ اور اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو ساؤتھ ایشیا اس لیے بھی اہم ہے کہ یہاں پر 3 ایٹمی قوتیں موجود ہیں۔ چائنا 1964 میں ایٹمی قوت بنا تھا، جبکہ پاکستان اور انڈیا 1998 میں ایٹمی طاقت بنے تھے۔ پاکستان اور انڈیا ہمیشہ سے ہی امریکہ کے مرکز نگار رہے ہیں ساؤتھ ایشیا میں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب دونوں ممالک نے ایٹمی دھماکے کیے تو امریکہ نے دونوں ممالک پہ اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں۔ پاکستان پہ 1999 میں بھی اقتصادی پابندی عائد کی گئی۔ پاکستان میں جو ملٹری کو آیا تھا، جو مارشل لا لگا تھا، تو اس کے بعد بھی پاکستان پر دوسری بار اقتصادی پابندی اور ملٹری ایڈ بھی پاکستان کی روک دی گئی تھی۔ اور یوں امریکہ یعنی کہ سپر پاور اس خطے میں کی پلیئر رہا ہے کہ کب کسی کی ایڈ روکنی ہے، کب کسی پہ سینکشنز لگانی ہے، کب کسی کی سینکشنز ہٹانی ہے۔ 90s کی دہائی میں طالبان کی افغانستان میں پہلی حکومت آئی، جس کے بعد سے امریکہ کو کافی ٹف ٹائم ملا، چونکہ سوویت یونین کے بعد امریکہ کے لیے شاید افغانستان ایک کھلا میدان تھا، لیکن طالبان کے آنے کے بعد وہ میدان کھلا نہیں رہا اور امریکہ کو کافی سخت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر یہ ہوا کہ 9/11 کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ 9/11 کے واقعے کے بعد جو امریکہ نے پاکستان پہ اقتصادی پابندیاں لگائی ہوتی ہیں، سپر پاور نے IMF کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے جو پاکستان کے اوپر پابندیاں لگی ہوتی ہیں وہ سب ہٹا دی جاتی ہیں، جو کہ پاکستان کو اکتوبر 2001 میں ایک صدارتی آرڈر کے ذریعے تمام پابندیوں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے اور پاکستان کو دہشت گردی کی جنگ میں اپنا اتحادی بنا لیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم یہ واضح کر دیں کہ پاکستان اپنی جغرافک لوکیشن کی وجہ سے ہمیشہ سے اس خطے میں امریکہ کے لیے اہم رہا ہے، تھا اور آگے بھی رہے گا۔ جیسے کہ پاکستان نے کولڈ وار کے ایرا میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا، اور اس کے بعد جب 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی امریکہ کو پاکستان کی مدد درکار ہوتی ہے، جس کے بدلے میں وہ پاکستان کے اوپر لگائی گئی تمام جو اقتصادی پابندیاں ہیں یا جو ملٹری ایڈ روکی جاتی ہے وہ سب ختم کر کے بحال کر دیتا ہے۔ خصوصاً افغانستان میں امریکہ کی پالیسیز کے حوالے سے امریکہ کے لیے پاکستان کا کردار ہمیشہ ترجیح پہ رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی حالیہ دنوں میں جب افغانستان سے افواج کا وڈرال ہوتا ہے اور پھر افغان امن کے سلسلے میں، اور ایون اب طالبان کی نئی حکومت آنے کے بعد بھی پاکستان کا کردار مثبت ہے، اور امریکہ کو افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے یا خطے میں امن قائم کرنے کے لیے طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے پاکستان کی ضرورت رہی ہے۔ اب ہم اس نقطے پہ بات کریں گے کہ پوسٹ کولڈ وار کے ایرا میں امریکہ نے کتنی جنگیں لڑی ہیں۔ اس کو ہم تھوڑا سا 90s میں لے کے جائیں گے، پھر اس کے بعد حالیہ ادوار میں بھی اس کو اپلائی کریں گے۔ جیسے کہ 1991 میں جب عراق نے کویت پہ حملہ کیا تو اس وقت امریکہ 34 اتحادی ممالک کے ساتھ ملا اور انہوں نے کویت جنگ میں عراق کو وہاں سے آؤٹ کیا، عراق کے خلاف جنگ لڑی اور کویت کو وہاں سے آزاد کروایا۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ 2001 میں امریکہ کی جو ڈائریکٹ وار ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے اتحادی ممالک کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہے۔ 2003 میں امریکہ عراق پہ حملہ کرتا ہے اور وہ جنگ تقریباً 8 سال چلتی ہے، اور 2011 میں امریکہ عراق سے اپنا وائنڈ اپ کرتا ہے، اپنا وڈرال کرتا ہے۔ اگر ہم 90s کو چھوڑ کے گزشتہ 2 دہائیوں کی بھی بات کریں تو امریکہ کی افغانستان، عراق، لیبیا، شام وہاں پر فوج کشی رہی ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بہت اہم بیان کا حوالہ دوں گی۔ نیٹو کے سابق کمانڈر جنرل ویسلے کلارک، انہوں نے 2003 میں ایک بیان دیا تھا، جس کے آرٹیکل کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی، اور جو انہوں نے ویڈیو میں خود بات کی ہے اس کا لنک بھی میں یہاں پر پوسٹ کروں گی۔ سن 2001 کے نومبر میں جنرل ویسلے کہتے ہیں کہ ہمیں واشنگٹن میں کال آتی ہے، ہمیں بلایا جاتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے ڈیفنس سیکٹری کی جانب سے کہ پریزیڈنٹ نے یہ پلان بنایا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں ہم نے 7 ممالک پر حملہ کرنا ہے اور ان کو ڈاؤن کرنا ہے۔ اس وقت افغانستان پر حملے کا ارادہ کیا گیا تھا اور اعلان کیا گیا تھا، جس کے بعد نیکسٹ جو لسٹ میں نام تھے وہ عراق کا نام تھا، شام کا نام تھا،
लिबिया का नाम था, ईरान का नाम था और दीगर नाम थे, और उन्होंने कहा था कि ये प्लान 5 ईयर का प्लान था। तो ये था वो यूनिपोलर निज़ाम जिसकी बुनियाद जियोपॉलिटिक्स पे थी कि किस मुल्क के साथ क्या टाइज़ रखनी है, क्या ताल्लुकात रखना है, किस मुल्क के साथ जंग करनी है, किसकी लैंड ग्रैब करनी है, कहाँ पे खित्ते में किस तरह से जोड़ तोड़ करने हैं। तो ये सब यूनिपोलर निज़ाम का हिस्सा था जिसकी बुनियाद थी जियोपॉलिटिक्स। अगला नुक्ता ये है कि सन 2008 में साउथ एशिया के रीजन से चीन इक्तिसादी पावर बन के उभरता है। 2008 का इक्तिसादी बहरान जब आता है तो अमेरिका समेत तमाम जो बड़े दीगर ममालिक हैं जिनकी इक्तिसादी हैसियत बहुत मजबूत समझी जाती है, वो सब बुरी तरह कोलैप्स कर गए। अमेरिका का जो इक्तिसादी निज़ाम है, जो उसकी मईशत है, वो उसको बहुत शदीद दचका लगा, इन्फ्लेशन बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, और जब अमेरिका की मईशत बिल्कुल कोलैप्स होने पे आ गई तो तब चीन ने अमेरिका को $700 बिलियन का पैकेज देकर उसकी मईशत को गिरने से बचाया। डेट वाज द टर्निंग पॉइंट। ये वो मौका था जब दुनिया में एक नई बहस का आगाज़ हुआ, जब सुपर पावर अमेरिका के इक्तिसादी निज़ाम का मुआवजा किया गया चीन के इक्तिसादी निज़ाम से, और ये सवाल उठाए गए जब दुनिया की सुपर पावर 2008 के इक्तिसादी धचके को बर्दाश्त नहीं कर पाई तो सिर्फ एक मुल्क था, चीन, जिसने इस धचके को बर्दाश्त किया। ना सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि बहरान ज़दा ममालिक की मदद भी की। 2008 के रिसेशन के बाद चीन को दुनिया में इक्तिसादी बर्तरी हासिल हो गई और यूँ वर्ल्ड ऑर्डर फिर से चेंज हो गया। जियोपॉलिटिक्स की बुनियाद पर बनने वाली सुपर पावर के सामने अब वो मुल्क था जो कि जियो इकोनॉमी की बुनियाद पे एक इक्तिसादी पावर बन के उभर रहा था। इस वक्त दुनिया में 120 ममालिक की मईशत चीन की तजारती मंडी के साथ जुड़ी है। और जियो इकोनॉमी क्या होती है कि आप किसी भी मुल्क की आप इकोनॉमी को, उसकी मईशत को अपनी मईशत से जोड़ के इतना उसको डिपेंडेंट कर दें कि वो अकेले सर्वाइव ना कर सके, और इस वक्त यही है। 120 ममालिक की जो मईशत है, जो तजारत है, वो चीन की इक्तिसादी मंडी से जुड़ी है। मगरिब की मार्केट्स में सरमायाकारी करने वालों के लिए चीन की जो मार्केट है वो ज़्यादा मुनासिब दामों की थी, जिसकी वजह से सरमायाकारों का सारा रुख चीन की मार्केट की तरफ हो गया, जिसके बाद चीन पूरी दुनिया का पैदावारी मरकज़ बन गया। और यूँ कोल्ड वार सिस्टम इख्तिताम पजीर हुआ, बाईपोलर सिस्टम इख्तिताम पजीर हुआ, यूनिपोलर सिस्टम भी किसी हद तक इख्तितामी मरहले की तरफ है। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की बुनियाद पर बनने वाला जो सिस्टम है वो अब शिफ्ट हो रहा है जियो इकोनॉमी की सूरत में, और जियो इकोनॉमी में जो इक्तिसादी पावर है वो ही लीड करेगा। और इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, क्योंकि जब शाम की और लिबिया की जंग थी तो उस वक्त वहाँ पर साबिक सुपर पावर रशिया की भी एंट्री होती है। तो इस वक्त जो नया सिस्टम है, अब इस वक्त जो 3 की प्लेयर्स हैं उसमें साबिक सुपर पावर रूस, मौजूदा सुपर पावर अमेरिका और आने वाला सुपर पावर चीन, और अब रीजन में और ग्लोबली भी ये 3 की प्लेयर्स हैं। अगले ब्लॉग में हम बात करेंगे कि अमेरिका ने चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी कैसे बनाई, चाइना की मईशत को कंटेन करने की क्या कोशिशें की, और चीन ने उन रूट्स से बचने के लिए ज़मीनी रास्ते कहाँ कहाँ इख्तियार किए, सी पैक कैसे वजूद में आया, और चीन ने पाकिस्तान का इंतखाब किया, और पाकिस्तान में जो सी पैक का मंसूबा है उसमें रशिया की दिलचस्पी, और अब तालिबान की जो नई हुकूमत बन रही है उनकी दिलचस्पी, जिसके बाद अब ये खित्ते में एक नया हब बनने जा रहा है। अगले ब्लॉग में हम इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।